کسی شہر میں موجود تمام قدآور طویل القامت آبادی اچانک انتقال کر جائے، انتقال مطلب فوت ہو جائے یا نقل مکانی کر جائے، وہاں سے چلی جائے، تو پھر شہر میں صرف بونے بچ جاتے ہیں، اور بونوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ بہت لمبے ہو گئے ہیں، اچانک وہ بہت عظیم انسان بن گئے ہیں۔ حالانکہ افیکٹ یہ نہیں ہوتا، بونے بدستور بونے ہی ہوتے ہیں، ان کا قد اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کہ پہلے تھا۔ بس اب چونکہ ان کو یہ احساس کروانے والے کہ وہ بونے ہیں وہاں سے چلے گئے ہوتے ہیں، یعنی چونکہ ان کا کمپیریٹیو انالیسس اب نہیں ہو پاتا، اب جو ان سے تقابلہ لمبے ہوتے ہیں وہ وہاں سے جا چکے ہوتے ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ اب دنیا سے لمبے نہیں ختم ہو گئے، اب ہم ہی لمبے ہو گئے ہیں۔ فیکٹ ظاہر ہے یہ نہیں ہوتا۔ عمران خان صاحب کے جیل میں جانے کے بعد اور پھر 9 مئی کے بعد جو پریس کانفرنسز کا سلسلہ چلا اور جو ٹاک شوز میں وفاداریاں تبدیل کرنے کا سلسلہ چلا، اس کے نتیجے میں جو پی ٹی آئی میں جو قدآور لوگ تھے، جو بگ نیمز تھے عمران خان صاحب کے بعد، جو صف اول کی قیادت تھی پاکستان تحریک انصاف کی، وہ تقریباً ساری کی ساری اڑ گئی، جیسے کہ ڈاکٹر شیریں مزاری تھی، یا عمران اسماعیل تھے، یا علی زیدی تھے، یا اسد عمر تھے، یا جہانگیر ترین اور پرویز خٹک تھے، یا اور بے شمار لوگ تھے پاکستان تحریک انصاف کے صف اول کے، وہ تقریباً سارے ہی چلے گئے۔ اور ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز سیما، جو عمران خان صاحب کے کچھ قریبی یا پرانے ساتھی تھے، وہ ابھی تک جیلوں میں ہیں، اعجاز چودھری اور اسی طرح سے بہت سے لوگ۔ خیبر پختونخوا کی قیادت میں سے البتہ بہت سے پی ٹی آئی کے جو عمران خان صاحب کے پرانے ساتھی بھی تھے، جیسے کہ اسد کیسر تھے، شوکت یوسف زئی تھے، علی امین گنڈا پور تھے، عاطف خان تھے، شہرام خان تھے، یہ لوگ ابھی تک باہر ضرور موجود ہیں۔ لیکن اب ان کے درمیان اور جو پی ٹی آئی میں جو نئی قیادت ایمرج کر کے آئی ہے، اور جو جس بھی حادثاتی طور پر یا عمران خان صاحب کے قریب ہونے کی وجہ سے، کیونکہ وہ لوگ وکیل تھے، وہ عمران خان صاحب کے نے ان کے ہاتھ میں پارٹی کی زمام دے دی، جیسے کہ بیرسٹر گوہر ہیں اور عمر ایوب ہیں اور سینیٹر علی ظفر ہیں اور سلمان اکرم راجہ ہیں اور پھر شیر افضل مروت تو ہیں ہی ہیں۔ تو اس طرح کی اب جو نئی پی ٹی آئی بن گئی ہے گزشتہ سال ڈیڑھ سال کے اندر، ان سب کو ایک دوسرے سے بہت خطرہ ہے۔ اب نہیں ہے کوئی بات خطرے کی، اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے۔ ان سب کو ایک دوسرے سے خطرہ ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ والا آدمی عمران خان صاحب کے نظر میں زیادہ مقبول ہو جائے، اور اب چونکہ پرانی پی ٹی آئی ساری چلی گئی ہے، تقریباً فوت ہی ہو گئی ہے، تو اب ہمیں پی ٹی آئی کے چیئرمین، وائس چیئرمین، پریزیڈنٹ، یہ سارے عہدے ملنے چاہیے، اور جب کبھی پی ٹی آئی کو اقتدار ملے تو وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور اس طرح کی دیگر بڑی بڑی اور اٹریکٹیو کرسیاں بھی ہمیں ملنی چاہیے۔ لہٰذا یہ سب لوگ ایک دوسرے کی ٹانگیں بری طرح سے کھینچنے میں مصروف ہیں، پاگلوں کی طرح مصروف ہیں۔ انہیں یہ نہیں پتہ کہ ان کو تو اقتدار جب ملے گا تب ملے گا، پہلے یہ اگر متحد رہیں گے، اگر یہ اپنے آپ کو، اپنی جماعت کو جوڑ کے رکھنے کے قابل ہوں گے، اگر یہ اس قابل ہوں گے کہ ان کی صفوں میں انتشار نہ ہو، انہیں ایک دوسرے سے شکوے نہ ہوں، تو پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو ٹف ٹائم دے سکیں گے، پھر یہ اس قابل ہوں گے کہ وہ وقت کبھی جلدی آ سکے جب کبھی انہیں اقتدار ملنا ہے۔ اب اگر اگلے 10 سال وہ وقت ہی نہ آیا کہ انہیں اقتدار ملے، اگلے 5 سال بھی فرض کریں کہ وہ وقت نہ آیا، تو سیاسی جماعتیں اقتدار سے باہر رہ کر ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں۔ یہ ساری دنیا کا اصول ہے۔ اگر سیاسی جماعتوں کو 5-10 سال اقتدار نہ ملے تو وہ کمزور ہو جاتی ہیں۔ پڑوسی ملک بھارت میں کانگریس کا حال دیکھ لیں، قیادت کا بحران اور بہت سے مسائل نے اس جماعت کو گھیرا ہوا ہے، حالانکہ وہ کتنی بڑی جماعت تھی، ہندوستان بنانے والی جماعت تھی، لیکن آج بی جے پی کے ہاتھوں چاروں شانے چت ہے۔ بین ہی پاکستان تحریک انصاف بھی بہت بری حالت کا شکار ہوتی چلی جائے گی اگر وہ اسی طرح آپس میں سب لوگ ایک دوسرے سے لڑتے رہے۔ عاطف خان ایک سینئر لیڈر ہے پاکستان تحریک انصاف کے، علی امین گنڈا پور بھی ایک سینئر لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، لیکن وہ دونوں آپس میں مبینہ طور پر لڑ رہے ہیں، اور جو اب دوبارہ کیس کھولا ہے معلوم جبہ کرپشن کا عاطف خان صاحب کے خلاف، جس کی وہ ان کی آڈیو بھی لیک ہو گئی گنڈا پور صاحب سے، کہ بھائی کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ یہ نیب میرے پہ پہلے انکوائریاں کر کے میں کر چکا، میں بھگت چکا، میں کلیئر ہو چکا۔ اس وقت کے جو سیکٹری تھے منسٹری کے اعظم خان صاحب، نہ آپ نے انہیں بلایا، نہ ان کے خلاف کوئی کیس ہوا، نہ محمود خان کے خلاف کیس ہوا، نہ کسی اور انوالوڈ آدمی کو بلا رہے ہو، اور صرف مجھے بلا رہے ہو، تو اس کا اور بلا بھی خیبر پختونخوا کا محکمہ اینٹی کرپشن رہا ہے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے
کہ آپ لوگ مجھ سے ڈر رہے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے اب عمران خان کی نظر میں کرپٹ قرار دے سکیں. میں عمران خان کا پرانا ساتھی ہوں. اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر پارٹی ہی کمزور ہوگی. ظاہر ہے عاطف خان صاحب کو بھی 4 بندے سپورٹ کرتے ہوں گے, وہ ان 4 بندوں کے ساتھ پی ٹی آئی سے اگر دل برداشتہ ہو کر الگ ہو جاتے ہیں, فرض کریں عمران خان صاحب علی امین کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں, یا جس نے بھی یہ کیس علی امین عاطف خان صاحب کے خلاف بنایا ہے اس کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں, تو الٹیمیٹلی نقصان کیا ہوگا؟ عاطف خان تحریک انصاف سے چلے جائیں گے, بہت سے ووٹر, بہت سے ان کے سپورٹر جو انہیں پسند کرتے ہیں وہ بھی جماعت سے ناراض ہوں گے, اور جو 2-4 الیکٹیبلز جس طرح شہرام خان ترکئی ان کے بھائی ہیں اور بہت سے دوسرے لوگ جو ان کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور تحریک انصاف میں اہم عہدوں پر فائز ہیں, الیکٹیبلز ہیں, ایم پی اے ہیں, وہ لوگ بھی پھر پارٹی سے الگ ہو جائیں گے. یوں الٹیمیٹلی پارٹی کمزور ہوتی جائے گی. پارٹی کا جو پارلیمنٹ میں نمبر ہے اس وقت وہ پہلے ہی کم ہے, وہ مزید کم ہوتا چلا جائے گا. جس طرح اب یہ جو 5-6 لوگ الگ ہو کر انہوں نے ووٹ دیے ہیں شہباز حکومت کو 26ویں آئینی ترمیم کے وقت, تو آہستہ آہستہ پھر اور لوگ اگلی 27ویں اور 28ویں ترمیم کے وقت بھی ان کو ووٹ دیں گے, اور انہیں بندے توڑنے بھی نہیں پڑیں گے, پیسے بھی نہیں دینے پڑیں گے, ان کے خلاف بلیک میلنگ سٹف بھی نہیں تیار کرنا پڑے گا, لوگ خود بخود ٹوٹتے جائیں گے. تو برائے مہربانی اپنی صفوں میں انتشار پیدا کرنے سے گریز کریں, ذرا صبر کر لیں, خان صاحب کو باہر آ لینے دیں, ورنہ آپ نقصانات ہی اٹھائیں گے, آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہونے والا ان لڑائیوں کا. آپ وقتی عہدوں کی خاطر اپنے آپ کو خود کش بمبار بن کر اپنی پارٹی کو تباہ نہ کریں.